میں آپ کو وادی خطابت کے اس ماحول میں لیے چل رہا ہوں جہاں پر آپ بڑے سے بڑے خطباء کو سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، خطابت دراصل خدا داد صلاحیت ہوا کرتی ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ خطابت کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ خطابت گر وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرات، میں آج کے اس پروگرام کے سب سے پہلے خطیب، ضلع بجنور کے بہت مشہور و معروف خطیب جو اکثر جلسوں میں بحیثیت خطیب مدعو کیے جاتے ہیں، الحمدللہ جن کی آمد کے لیے ہم سراپا منتظر تھے، جن کی آمد کے لیے ہم نے پلکیں اور آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے رکھا تھا، جن کا بیان عالمانہ اور نصیحت نامہ نہایت کارآمد ہوتا ہے، جن کے بارے میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ضلع بجنور کی آن بان شان اور پہچان مقرر شگفتہ بیاں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ ضیاء العلوم کلر والی مسجد کرت پور، حضرت والا تشریف لے آئیں، کرسی خطابت پر تشریف فرما کر ہم سامعین کو اپنے خطاب سے نواز دیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسوأ الناس منزلة يوم القيامة من أذهب آخرته بدنيا غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بے شک حق ہے۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود مٹا دیے ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر و مقتدر علماء کرام، بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق میرے سامنے تشریف فرما میرے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، ذرا دور بیٹھ کر پردے میں سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی زمین اور دھرتی پر پیدا فرما کر بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں رکھا۔ میرے رب نے اپنے بندوں کو اپنی زمین پر بھیج کر خالی ہاتھ اور تہی دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنی نعمتیں دی کہ قرآن کریم کہنے لگا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو، لا تحصوها، او بندو تمہارے بس کی بات نہیں، تم ہرگز اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کرو، میرے رب نے کتنی پیاری زبان دی، یہ بندہ اپنے دل کی بات کہہ ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی، یہ انسان سارے جہان کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کان دیے، ہم ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں۔ مالک کائنات نے ہاتھ دیے، انسان چیزوں کو پکڑتا، چھوتا، ٹٹولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیر دیے، یہ انسان چل کر اپنی منزل اور اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ وہ ماں باپ دیے جو سر چشمائے پیار و محبت ہیں، اور ایسی اولاد دی جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ غور کرو تمہارے رب نے کتنا نوازا ہے۔ مالک کائنات نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، یہ میرے رب کا دستور ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ کے بندے اگر رب کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا احسان مند ہوتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مالک کائنات نے جو انعامات بندوں کو دیے ہیں، یہ بندے رب کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھاتا ہے، ان میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کے بندے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، رب کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر بندے اللہ کا احسان مند نہیں ہوتے، تو مالک کائنات فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، او میرے بندو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مالک کائنات وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد پڑتا ہے، ساون کی بارش پڑ رہی تھی، موسم نہایت خوشگوار تھا۔ ایک شخص تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت سا مال عطا کیا تھا، رب کائنات نے بہت دولت عطا کی تھی، صاحب ثروت اور صاحب دولت تھا، مالک کائنات نے بہت کچھ عطا کیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم صاحبہ آج موسم بہت پیارا ہے، موسم بہت سہانا ہے، کتنا شاندار موسم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عمدہ قسم کا کھانا بننا چاہیے۔ یہ بیوی شوہر کی فرما بردار تھی، انہوں نے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگا دیا گیا، یہ شخص دسترخوان پر بیٹھا ہے، پاس میں دل جیتنے والی بیگم موجود ہے، ہلکی ہلکی پھواریں آ رہی ہیں، دھیمی دھیمی ہوائیں چل رہی ہیں، شاندار کھانا رکھا ہوا ہے، اس کی پیشانی کھل رہی ہے، بہت خوش ہے، کتنا شاندار موسم ہے، عمدہ قسم کا کھانا رکھا ہوا ہے، پاس میں دل جیتنے والی بیگم موجود ہے۔ یہ لقمہ اٹھا کر کھانا چاہتے تھے کہ ان کے دروازے پر ایک سائل نے آ کر کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا، ارے ہے کوئی اللہ کا نیک دل بندہ، ہے کوئی فیاض دل انسان، ارے ہے کوئی سخی انسان جو مجھ غریب کو کھانے کے لیے دے۔ خدا کی قسم 3 دن ہو چکے ہیں، حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترا ہے، ارے بھوک کی وجہ سے یہ پیٹ کمر کو لگا چلا جا رہا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی چلی جا رہی ہیں، ہاتھوں کے اندر طاقت نہیں کہ پکڑ سکوں، پیروں کے اندر قوت نہیں کہ چل سکوں۔ یہ غریب 3 دن کے فاقے سے بھکاری اور فقیر بن کر تمہارے دروازے پر آیا ہے کوئی اللہ کا نیک دل بندہ جو مجھ غریب کو کھانے کے لیے دے۔ یہ 3 دن کے فاقے سے تمہارے دروازے پر بھکاری اور سائل بن کر کے آیا ہے۔ اس نے صدا لگائی، یہ شخص جس کی پیشانی کھل رہی تھی،
یہ غصے میں تل ملا اٹھتا ہے، اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ کہنے لگا بیگم صاحبہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کم بخت نے ہمارے سارے کھانے کا لطف ختم کر دیا۔ یہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے، باہر دروازے پر آتا ہے اور زور سے ایک گھوسا اس غریب کے رسید کرتا ہے۔ وہ چاروں کھانے چت زمین پر گر جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، او مالک کائنات، یہ غربت دی ہوئی تو تیری تھی، رب کریم اتنا حقیر اور فقیر تو نے بنایا تھا، اور رب کائنات یہ مفلسی نے دی تھی۔ او میرے رب میرا قصور کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ اور رات و دن کو پیدا کرنے والے، اور زمین و آسمان کو بنانے والے، اور چاند و سورج کو بنانے والے، اور غریب و امیر کے فرق کو رکھنے والے، حامان، نمرود، فرعون اور شداد کے غرور کو خاک میں ملانے والے، اور انصاف قائم کرنے والے، ذرا بتا تو صحیح میرا جرم اور قصور کیا ہے؟ اس درجے حقیر اور فقیر تو نے بنایا تھا، او میرے رب مجھے یہ سزا کیوں دی گئی؟ اللہ میرا جرم اور قصور کیا ہے؟ اس نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فریاد کی، مسلمانوں یاد رکھو، جب روئے زمین پر کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، کسی پر زیادتی کی جاتی ہے، مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اگر اس آہ کا دھواں سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس میں بھی آگ لگ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اتقی دعوت مظلوم، تم مظلوم کی ہائے اور بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی آواز براہ راست عرش الہی کو ہلا ڈالتی ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ظلم کیا ہوتا ہے، جب ظلم حد سے گزرتا ہے قدرت کو جلال آتا ہے، فرعون کا سر جب اڑتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی محمد افتخار، ماشاءاللہ۔ مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں تو آپ کے ہاتھ پکڑ کر کہوں، کہو تو آپ کے پیر پکڑ کر کہوں، مسلمانوں کبھی کسی پر ظلم مت کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ جب لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، کسی پر ستم اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، تو ظالم کے ظلم کا اثر اس کی ذات تک رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے، ارے کیا کہتے ہو؟ کیا ظالم کے ظلم کا اثر اس کی ذات تک رہتا ہے؟ سنو، جب اللہ کے بندوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو سرخاب پرندہ اپنے آشیانے اور گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، جنگل اور صحرا میں پرندوں کو بھی دانہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو کہ ظالم کا ظلم اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، نہیں، جب ظلم کیا جاتا ہے تو پرندوں کو بھی دانہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ۔ اس شخص نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پروردگار عالم، اس درجے حقیر تو نے کیا تھا، یہ مفلسی دی ہوئی تو تیری تھی، اس درجے قلاس تو نے بنایا تھا، میرے رب میرا جرم کیا ہے؟ اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور رب نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ایک انقلاب پسے انقلاب آئے گا، ایک انقلاب پسے انقلاب آئے گا، کہیں سے آئے ستم کا جواب آئے گا۔ انشاءاللہ۔ جب ظلم کیا جاتا ہے تو رب کو جلال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے حالات کو بدلنا شروع کر دیا، اس کا مال، دھن، دولت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس کے مال پر قابض ہوتا ہے اس کی بیوی بھی اسی کے نکاح اور زوجیت میں جاتی ہے۔ یہ عورت دوبارہ جس کے نکاح میں پہنچی، ایک مرتبہ اسی طرح کا موسم تھا،
بہت پیارا سہانا موسم تھا، ساون کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے موجودہ شوہر نے بھی کہا بیگم صاحبہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر عمدہ قسم کا کھانا ہونا چاہیے۔ اس کی بیوی گھبرانے لگی کہ پہلے شوہر نے بھی یہ درخواست کی تھی، نتیجہ یہ ہوا نہ آج میں اس کے پاس ہوں نہ وہ میرے پاس ہے۔ لیکن شوہر کی فرما بردار تھی، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہ بھی کھانا اٹھا کر کے کھانا چاہتے تھے کہ ان کے دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، ارے ہے کوئی اللہ کا نیک دل بندہ، ہے کوئی سخی انسان، میں 3 دن کے فاقے سے تمہارے دروازے پر آیا ہوں، مجھ غریب کو کھانے کے لیے دے دو۔ وہ شوہر کہنے لگا بیگم صاحبہ ہمارے پاس پیسہ موجود، مارکیٹ میں سامان موجود، ہم آج نہیں کل بنا کر کے کھا لیں گے، جاؤ تم یہ سارا کھانا اٹھا کر کے سائل کو دے دو۔ وہ عورت کھانا اٹھا کر چلی، سائل پر نظر پڑی، کھانا ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہے۔ اس کے شوہر نے پانی وغیرہ کی چھینٹیں ڈالی، یہ ہوش میں آئی، معلوم کیا بیگم کیا فقیر نے کچھ پڑھ کر کے پھونک دیا تھا، کیا سائل نے کچھ کہہ دیا تھا، یہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہو گئی؟ وہ کہنے لگے میرے شوہر یہ کوئی سائل نہیں تھا، یہ کوئی فقیر نہیں تھا، بلکہ میرا پرانا شوہر تھا، بڑی ناز و نعمت میں مجھے رکھا کرتا تھا، آج 3 دن کے فاقے سے بھکاری اور فقیر بن کر میرے دروازے پر آیا، اس کی محبت مجھے یاد آ گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے دوستو اس کا موجودہ شوہر جو بات کہتا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے موجودہ شوہر نے کہا بیگم صاحبہ سنو، اور مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر گلی کوچے میں عام کر دیا جائے، ہر کس و ناکس تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، مسجد مسجد گلی کوچہ اس کو چسپاں کر دیا جائے۔ اس کا موجودہ شوہر کہتا ہے بیگم صاحبہ جب تم کل اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، اس نے ایک سائل کو دھکا دے کر اپنے دروازے سے مار کر بھگایا تھا، وہ میں تھا۔ کسی کی خستہ حالی دیکھ کر نہ مسکرا ظالم، تیری تقدیر اگر پتھر سے ٹکرائی تو کیا ہوگا؟ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا؟ میرا سر تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہ دو امیروں تانے تو مت دو ہم فقیروں کو، ذرا سوچو یہ منظر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ کسی کی بے بسی کو دیکھ کر مسکرانے والے خدا تجھے اس منزل پہ لائے تو کیا ہوگا؟ اللہ بے شک حق ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کہ جب اللہ کے بندے رب کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ عرش و کرسی کا مالک وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ بے شک اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح بندوں پر برس رہی ہیں، ان نعمتوں میں ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس خاکی زمین پر چشم فلک نے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں دیکھی ہے۔ بے شک یہ بے بدل سرمایہ اور عظیم ترین دولت ہے، لیکن مسلمانوں میں کس طرح کہوں، میرا دل روتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی تقریر نہیں، یہ کوئی افسانہ اور قصہ کہانی نہیں، یہ کوئی رسمی بیان نہیں، میرے رب کی قسم اس حقیر کے دل کا درد ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا سوز ہے، اس توقع اور امید کے ساتھ کہ یہ نبی کے دیوانے اور مستانے میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں میں کس طرح کہوں، ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج برسر عام ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے مرتد ہو رہے ہیں، اپنے ایمان اور اسلام کا سودا کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں سے ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں ایمان اور اس کے دین کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ بند کر دو، یہ چائے بند کر دو۔ تقریباً گزشتہ 60-50 سالوں میں خاص کر تمہارے ملک میں جو ارتداد پھیلا ہے، کبھی بھی 1450 سال کے طویل عرصے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ بے شک ہندوستان میں خاص کر
بہت تیزی کے ساتھ ارتداد پھیل رہا ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں، علماء سے معلوم کریں، آپ یہاں مؤقر علماء سے دریافت کریں گے، وہ آپ کو دلیل کے ساتھ اس کی وجہ بتائیں گے۔ ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم صدر محترم یہ جو کچھ بیان کریں، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ارتداد کی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ارتداد کی ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت اور اہمیت نکل چکی ہے۔ بے شک رب کے زمین پر دو ہی ضابطے ہیں، اللہ کے دو ہی قانون ہیں۔ ایک قانون اور ضابطہ تو یہ ہے، جب اللہ کے بندے رب کی زمین پر وقت کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، وقت کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، وقت کے نبی کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے دین پر عمل نہیں کرتے، مالک کائنات کو جلال آتا ہے اور رب کائنات ان نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج بھی دنیا کے نقشے پر ان لوگوں کے کھنڈرات موجود ہیں جنہوں نے وقت کے نبی کی تکذیب کی اور اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے۔ رب کا ضابطہ اور قانون ہے کہ نافرمانوں کو، بدماشوں کو، اوباشوں کو، تکذیب کرنے والوں کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا ہے۔ بے شک رب کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اس کے دین کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کے بندے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے بندے اللہ کے دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس دین کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اس دین کو ہلکا سمجھتے ہیں، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو آگے رکھتے ہیں، اللہ کے دین کو ترجیح نہیں دیتے، مالک کائنات اس قوم کو مٹاتا نہیں ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، رب ان کی نسلوں کو تباہ نہیں کرتا، اللہ ان کی کھیتیوں کو برباد نہیں کرتا، اللہ ان کے باغات کو نہیں اجاڑتا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں سے سورج کی شعاع اور کرنیں نہیں روکتا، اللہ تعالی چاند کو ضیاء پاشی سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ کا دوسرا ضابطہ شروع ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان ناقدروں سے اپنے دین کو لینا شروع کر دیتا ہے۔ بے شک میرے بھائیوں، میں بہت ڈر کر کہہ رہا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پروردگار تیرا دوسرا ضابطہ شروع ہو گیا ہو اور تو نے ہماری ناقدری کی وجہ سے ہماری نسلوں سے ایمان لینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ استغفر ڈر لگتا ہے مجھے کہتے ہوئے، لیکن بات یہی ہے کہ ہم ناقدرے ہوئے، اللہ نے ہماری ناقدری کی وجہ سے ہماری نسلوں سے ایمان لینا شروع کر دیا۔ بے شک آپ تاریخ اٹھائیں، اپنا جائزہ لیں، حالات کو دیکھیں، سماج اور معاشرے کی آپ گھوم پھر کر کے جائزہ لے کر کے دیکھیں، اپنی سوسائٹی کا حال دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دوستوں کی فرمائشوں کو، اپنے اعزاء اقارب کی تمناؤں کو، اپنے بیوی بچوں کی دل کی باتوں کو آگے رکھتے ہیں اور اللہ کے دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ بے شک اگر میں مثالیں دینے پر آ جاؤں تو مجھ جیسے کم علم کو بھی کئی گھنٹے درکار ہیں جو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم اپنی آرزو کو آگے رکھتے ہیں اور اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کے درمیان ان کے مدارس میں پڑھانے والے علماء، محدثین جو کسی مدرسے میں بیٹھ کر بخاری پڑھاتا ہے، کوئی تفسیر پڑھاتا ہے، کوئی فقہ پڑھاتا ہے، کوئی حفظ کراتا ہے، کوئی تجوید و قرات کی تعلیم دیتا ہے، کوئی کسی ادارے کا مؤقر محتمم ہے، روزے کی حالت میں یہ بڑے بڑے علماء روزے کی حالت میں، گرمی کے موسم میں حدیث پڑھانے والا،
تفسیر پڑھانے والا تمہارے بچوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، تمہارے بچوں کے ایمان کی بقا کے لیے روزے کی حالت میں تمہارے گھروں پر جا کر کے 1-2 روپے کا چندہ کرتا ہے، 10-20 روپے کا سوال کرتا ہے، مسلمانوں اپنی کمائی میں سے کچھ مدرسے کے لیے دے دو، ہم خود نہیں کھائیں گے، اس کو بھی تمہاری نسلوں پر خرچ کریں گے، تمہارے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے خرچ کریں گے۔ خدا کی قسم ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے وقت کا محدث، وقت کا فقیہ، وقت کا مفتی، بڑے مدرسے کا محتمم مسلمانوں کی بیکریوں میں، کارخانوں میں، ان کی بیٹھکوں پر، ان کے گھروں پر کھڑا رہتا ہے۔ آپ اپنی دکان پر کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، ایک محدث تمہارے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے، یہ حرف غلط کے طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتا حضرت تشریف رکھیے بیٹھ جائیے۔ بے شک حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو دینا ہے یا نہیں دینا، اور کم از کم جو عالم دین تیرے سامنے کھڑا ہے مسلمان تو اتنا تو کہہ سکتا ہے حضرت تشریف رکھیے بیٹھ جائیے۔ بے شک حق ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اسلام کی عظمت نکل چکی ہے، اہل ایمان کی توقیر نکل چکی ہے۔ ہم نے اسلام کو پیچھے ڈالا، نبی کے فرمان کو پیچھے ڈالا، اپنی منمانی زندگی کو آگے رکھا، اپنے دوستوں کی چاہتوں اور ان کی فرمائشوں کو آگے رکھا۔ ہم نے اللہ کے دین کی ناقدری شروع کر دی، میرے رب نے ہماری نسلوں سے ایمان لینا شروع کر دیا ہے۔ بے شک۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی روش کو بدلیں، اپنے دلوں میں، اپنی نسلوں کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کی قدر اور ان کی عظمت پیدا کریں۔ اگر وقت ہوتا تو میں کھل کر آپ کے سامنے مثالیں دیتا کہ ہم اپنی چاہتوں کو آگے رکھتے ہیں، اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے ہماری نسلوں سے ایمان لینا شروع کر دیا۔ پھر کبھی حاضر ہوا تو کھل کر کے آپ سے بات کی جائے گی۔ جو کچھ کہا گیا میرا رب مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔